بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو نئے ویورز ہیں چینل پر، وہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ اچھا، ہمارا حصہ غزل کا، پہلی غزل کے آج آخری لیکچر ہے۔ پہلا حصہ اس کا یوٹیوب پر اپلوڈ ہو چکا ہے۔ شاعر میر تقی میر، جن کا اصل نام محمد تقی اور میر تخلص کیا کرتے تھے، 1723 عیسوی میں آگرے میں پیدا ہوئے۔ میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ میر کی غزلوں میں سادگی اور اختصار کا امتزاج ملتا ہے۔ اس کے ساتھ دہلوی طرز سخن ان کی نمایاں خصوصیت ہے اور ان کے جذبات اور احساسات کی آئینہ دار ہے۔ میر کی غزلوں میں تفضل اور سہل ممتنع پائی جاتی ہے۔ اس کے عناصر ہمیں جا بجا ملتے ہیں۔ اس تمام تر غزل کے اس لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بڑا خوبصورت شعر پڑھنا چاہوں گا، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کرے گا کہ یہ لیکچر کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کا قیمتی وقت، جو کہ آپ کے امتحانات چونکہ قریب ہیں، اس کے لیے ایک ایک لمحہ اگر ہم اس کو اچھے طرح سے نہیں گزاریں گے تو پھر ہمارے ہاتھ سے وقت نکل جائے گا۔ کیا کسی شاعر نے خوب کہا ہے، کس طرح ہوتی چاند ستاروں کی خبر ہمیں، کس طرح ہوتی چاند ستاروں کی خبر ہمیں، ہم تو دوڑے ہی نہیں وقت کی رفتار کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ہی اگلا ایک شعر ہے، جسم و جان کو جلانا پڑے گا، یوں اجالے نہ ملیں گے خیرات میں۔ خیرات میں کوئی چیز نہیں ملتی، ہمیں کچھ نہ کچھ پانے کے لیے کھونا پڑتا ہے، اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالنا پڑتا ہے۔ علامہ صاحب نے کیا خوبصورت کہا تھا کسی شاعر کا، یہ میرے خیال سے علامہ اقبال صاحب کا یہ شعر نہیں ہے کہ مطلب اس بات میں تو یہ شعر علامہ اقبال صاحب کا یہ ہے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ میں اب آگے بڑھتا ہوں شعر نمبر 3 کی جانب۔ ہر زخم جگر داوری محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ بیداد گری کا مطلب یہ ہے کہ تیرے ظلم و ستم کا ہر ایک زخم، جو یہاں پہ شاعر عشق مجازی کی بات کر رہے ہیں۔ میر نے بھی دکھوں کا زمانہ دیکھا، دلی کو اجڑتے دیکھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کی بے وفائی کا تذکرہ بھی کیا۔ جیسے کہ ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، جو تکالیف اور مصیبتیں جو محبوب کی جانب سے انہیں ملی ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ داور محشر یعنی کہ بروز قیامت جو ایک محشر کا میدان لگانے والا ہے، اللہ رب العزت کی ذات سے میں اس بات کا طلبگار ہوں کہ میں دیکھوں گا کہ وہاں پہ مجھے اس کے ظلم و ستم کا انصاف کتنا ملتا ہے۔ اے محبوب، ہمارے قلب و جگر پر لگا ہوا ہر زخم روز قیامت اللہ تعالیٰ سے تیرے ظلم و ستم کے خلاف انصاف مانگے گا۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شاعر کی آگے حوالے کا شعر ہے، باز آ جاؤ ظالم سے ہمدم ورنہ، باز آ جاؤ ظلم سے ہمدم ورنہ، ایک روز حشر کا بھی ہے۔ جی، دنیا میں جو بھی ظلم کر رہا ہے، جو بھی ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، پھر مجھے بات یاد آتی ہے، وہ کہتا ہے آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے۔ بڑا خوبصورت شعر ہے، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، ہٹ جاؤ بادلوں دے دو راہ جانے کے لیے۔ ہم جب راہ دے دیں گے بادلوں کو جانے کے لیے، پھر اللہ پاک کی ذات ہے، وہ انصاف کرے گی۔ ہمارا کیا کمال ہے، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم ایسی بات کر جائیں
بات تو اس اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر تم زمین والوں پر ظلم کرو گے تو میں انصاف مہیا کرنے والا ہوں، انصاف دینے والا میں ہوں۔ اور شاعر نے اسی وجہ سے خوب فرمایا تھا کہ اگر بادل بھی جو ہے نا وہ چیر کر پھر چلے جاتی ہے، اگر کسی ظالم کی، کسی مظلوم کی لگتی ہے کسی ظالم کو۔ آگے چوتھا شعر ہے، لے سانس بھی آہستہ کی نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، کہ یہ دنیا شیشہ سازی کے کارخانے کی مانند ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ نہایت احتیاط سے اس دنیا میں زندگی بسر کرے۔ یہ زندگی جو ہے نا انسان کو بڑے اس انداز سے نہیں بلکہ وہ چند لمحوں کے لیے یہاں پر آیا ہے، اور اسے ہر ایک قدم کو پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے۔ جیسے کہ تقوی کی جو تعریف کی جاتی ہے اس میں یہ بات ہے کہ تقوی ایسے ہے کہ ایک کانٹوں کی جھاڑی ہو اور اس میں سے انسان گزر کر جائے، اس کے کپڑوں کو ایک بھی چھید نہ آئے، تو اس کا مطلب ہے یہ دنیا کانٹوں کی جھاڑی ہے، ہمیں اس سے بچ کر جانا ہے، احتیاط سے قدم رکھنا ہے۔ آگے شاعر کہتا ہے، ٹوٹ جائے تو پھر نہیں جڑتا، یہ صفت آئینے میں دیکھی ہے۔ جی جب یہ پھر آئینہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر دوبارہ سے یہ نہیں جڑتا ہے۔ آگے شاعر کہتا ہے، ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ ٹک میر جگر سوختہ، میر جگر، میر یہاں پہ آخری شعر ہے، تخلص استعمال ہوا ہے اور یہ مقطع ہے جس میں شاعر فرما رہے ہیں، کیا یار بھروسے کا کہ ہم چراغ سحری جو ہے نا وہ بجھ نہ جائے۔ جس طرح سے شاعر نے چراغ کے ساتھ زندگی کو تشبیہ دی ہے کہ جس طرح سے چراغ بجھ جاتا ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح سے میر کا بھی جو ہے نا وہ زندگی ختم ہونے کے قریب ہے، اور وہ کہہ رہے کہ میر کی جلد خبر لے لو، آ کے میر سے آ کے مل لو۔ یہ نیچے مفہوم لکھا بڑا خوبصورت، اے محبوب دکھ اور مصائب سے مارے ہوئے میر کی جلد خبر لے لو، کیونکہ چراغ سحری کی مانند اب چراغ حیات میر بھی بجھنے کے قریب ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے نا آپ سمجھ جائیں کہ میر تقی میر ایک اپنے محبوب سے التجا بھی کر رہے ہیں، وہ مانگ رہے ہیں، وہ دنیا والوں سے اس بات کی شکوہ شکایت کر رہے ہیں کہ میر اس وقت بستر مرگ پر ہے، لیکن میر کی خبر لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اور وہ حوالے کا شعر، اذیت مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ یہ تو تھی آج کی ہماری غزل کا جو آخری لیکچر ہے اس کا۔ انشاءاللہ اللہ رسول کے فضل و کرم سے میں انشاءاللہ اگلا لیکچر اسی طرح سے دوسری غزل کا بہت جلد آپ کو آ جائے گا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ بیسس پہ ایک لیکچر جو ہے نا وہ ویڈیو آپ کی جانب جو ہے نا وہ میرا اپلوڈ ہو جائے تاکہ آپ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ السلام علیکم۔